کیا ہم معاہدے کو ہار اور جیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ بین الاقوامی افغان مذاکرات کتنے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں؟ افغان سیکورٹی فورسز کیا اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ اور خطے کی دیگر قوتوں کا اب کیا کردار ہونا چاہیے؟ ان سب پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج 3 مہمان موجود ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان، اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین جناب مشاہد حسین، جبکہ سابق افغان نائب وزیر تجارت مزمل شنواری ہمارے ساتھ دبئی سے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ شنواری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ معاہدے کا تعلق افغانستان سے ہے، تو یہ بتائیے کیا اس وقت معنی رکھتا ہے یہ افغانستان کے لیے، کیونکہ ایک طرف امید بھی پیدا ہوئی ہے لیکن دوسری طرف کنسرنز بھی جنم لے رہے ہیں؟ شکریہ سارہ۔ افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے اور یہ افغان لوگوں کے لیے وکٹری ہے۔ کسی کی وکٹری نہیں ہے، نہ طالب کی ہے، نہ گورنمنٹ کی ہے، افغانوں کی ہے، اور افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کے لیے یہ ایک وکٹری ہے۔ لیکن بہت ٹف ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف یہ سائن ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم آگے جائیں گے کس طرح جائیں گے۔ یہ پرابلمٹک پروسیس ہے، اس میں مشکلیں ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کی لیے بھی مشکل ہے، طالبان کے لیے بھی مشکل ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی مشکل ہے۔ ان تینوں کو ہم کس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں، ان تینوں کو ہم کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگلے 1 سال میں پتہ لگے گا۔ افغان حکومت کا کنسرن زیادہ تر یہی ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ جو ڈیموکریسی ہے 19 سالوں میں جو اسٹیبلش ہوئے اس کو ہم ختم کر لے اور آٹومیٹک اسلامک ایمریٹ آئے۔ یہ لوگ بھی نہیں چاہتے، آرڈینری سٹیزن بھی نہیں چاہتے، اور افغان حکومت بھی نہیں چاہتے۔ لیکن پیس کے لیے کچھ وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس کے لیے پریزیڈنٹ غنی نے بھی اپنے باتوں میں کہا کہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ لیکن جو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن جس میں جو فرسٹ 2 چیپٹر وہ کلیئرلی اس نے کہا تھا کہ ایک یہ ہے جو افغانستان اسلامک ریپبلک رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک افغانستان ہوگا۔ تو اس دو پر وہ کبھی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو زیادہ تر اس کے باتیں اس پر تھے کہ جو نیگوسیشن ہے وہ ٹف ہوں گے۔ طالبان کا رویہ کچھ بہت زیادہ جو وکٹوریس لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیتا، جو کچھ بھی کہیں گے وہ ایکسیپٹ ہوگا۔ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی بہت نیگوشیشن ٹیم جب بنے گا تو وہ بھی ٹف رہیں گے، اتنی آسان نہیں ہے۔ نیگوشیشن کا راستہ بہت مشکل ہے، اور اسی بارے میں مزید بات بھی کریں گے۔ مشاہد حسین صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ پاکستان نے بھی، جیسے ہم نے کہا، بہت بھاری قیمت چکائی اس جنگ کی۔ تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنا اہم ہے یہ معاہدہ؟ کیا ریجن میں اب آپ کو پیس کے لیے واقعی امید نظر آتی ہے، یا یہ ایک اہم سنگ میل تو ہے لیکن ابھی آگے کا راستہ بہت مشکل ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے، بہت مثبت قدم ہے، دیر آئے درست آئے۔ پاکستان تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا، اور براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے فری کین میں، یعنی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان۔ ہمارے موقف کی اب تائید ملی اور ہم نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ہم نے پوری طرح کیا اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، جو کامیابی بھی آپ نے دیکھ لی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد اس خطے کے لیے، پاکستان افغانستان ریجن کے لیے سب سے اہم واقعہ ہے، اور ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے ایک پائیدار امن کی، کیونکہ جنگ صرف 20 سال سے نہیں چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی 20 سال سوویٹ انٹرونشن کے بعد بھی۔ تو ابھی امکانات ہیں، آئی تھنک کوشش آپٹیمزم ہے کہ شاید ایک واقعی پائیدار امن قائم ہو سکے، کیونکہ باقی فری کین بھی تیار ہیں اور صدر ٹرمپ بھی تیار ہے، پاکستان اور پاکستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی تیار ہیں، اور افغان طالبان میں بھی اب بیٹل فٹیگ ہو چکا ہے، ان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ امریکہ نے 50 سال میں 3rd لینڈ وار ہاری ہے، شکست ہوئی ہے۔ ویتنام، عراق اینڈ افغانستان، تو اٹس اے ہمبلنگ ایکسپیرینس فار دا امریکن سپر پاور آلسو۔ تو میرے خیال سب حالات مجموعی طور پر سازگار ہیں کہ آگے قدم بڑھایا جائے۔ آلرائٹ سحر، جب ایک عام بندہ اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو ہار جیت کے بارے میں بات کرنا ایک بہت نارمل سی بات لگتی ہے، اور جس طرح طالبان نے کلیم کیا کہ جی وکٹری ہماری ہے، لیکن مائک پومپیو کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک ارج ہو رہی ہے وکٹری ڈکلیئر کرنے کی، اس سے بچنا چاہیے، اور وکٹری تب ہوگی جب ایک خطے میں امن آئے گا۔ لیکن کیا طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے امریکہ نے طالبان کو ایک لیجیٹمیسی نہیں دے دی؟ کیا طالبان کا جو 20 سال کا ایجنڈا تھا، جو حکمت عملی تھی، وہ صحیح ثابت ہو گئی؟ بالکل، میں کہوں گی بیسک لیول پہ تو یہی لگتا ہے کہ
طالبان جیتا ہے، کیونکہ طالبان نے ہمیشہ 2 پلرز مینٹین کیے تھے. وہ یہ تھا کہ بھئی فورن فائٹرز کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو افغانی حکومت ہے ابھی وہ ایک پپٹ رجیم ہے اور ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو اس بیسک لیول پہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ طالبان جیسے جیت گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی جیسے مائک پومپیو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار جیت میں بات کرنا یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک اگریمنٹ ہے اور یہ بہت ہی کمزور اگریمنٹ ہے اگر دیکھا جائے. اگر ابھی سے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ صدر غنی نے جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنے پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے. تو ابھی ایک ایگریمنٹ بہت کمزور ہے، اور طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دم سے جیت ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ پری میچور ہے. آلرائٹ، مشاہد حسین صاحب، آپ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس موڑ تک لے آیا افغانستان کی جنگ کو جس کو پچھلے 2 صدور صدر اوباما اور ان سے پہلے صدر جارج ڈبلیو بش نہیں لا سکے تھے. کیا وجہ نظر آتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے تک لے آئے؟ صدر ٹرمپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہے آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ، CIA، پینٹاگون، اس کی نمائندگی یا اس کی ترجمانی نہیں کرتے. ان کی اپنی سوچ ہے، اور 2 چیزیں ان کے لیے بڑی اہم تھی. ایک جو سبق سیکھا کہ امریکہ مسلم دنیا میں اب کوئی لینڈ وار نہ انوالو ہو، نہ جیت سکتا ہے. نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. انہوں نے ایکسپیرینس دیکھ لیا سیریا کا بھی، عراق کا بھی، افغانستان کا بھی. تو ایک بیسک لیسن، اور شروع سے وہ کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے منسلک کر لیا افغانستان امن کو وایا پاکستان اپنی 2020 کا جو الیکشن آ رہا ہے ان کی صدارتی، اس کے ساتھ، کہ اس کی کامیابی کے لیے وہ کلیم کر لیں گے ایک وکٹری تو ہوگی نا میری. اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا. تو ان کا یہ انیشیٹو ہے، ہی ہیز شون لیڈرشپ، اور ان کا فیصلہ صحیح ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز جو ڈیموکریٹس کے ہیں انہوں نے بھی یہ چیز انڈورس کی ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. تو مجموعی طور پر یہ ٹرمپ کی جو پرسنل لیڈرشپ تھی ایز پریزیڈنٹ، اور انہوں نے اوور رائڈ کیا اپنے جنرلز کو، اپنے اسپوکس کو، اپنے انٹیلیجنس کمیونٹی کو، اور انہوں نے یہ بات کی کیونکہ طالبان سے براہ راست گفتگو کرنی، ان کو کیمپ ڈیوڈ انوائٹ کرنا اور ان سے کرنا، یہ وہی کر سکتے تھے. آگے بھی انہوں نے کیا ہے، کم جونگ ان کے ساتھ بھی گفتگو کی، اور ویسے بھی ایران سے بھی ملاقات کے لیے تیار تھے پچھلے سال تک. تو یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کی خاص منفرد چیز ہے دیٹ آئی تھنک وہ پلیڈ اے پیوٹل پارٹ. ان کا جو غیر روایتی انداز ہے آن بورڈ نہ ہو، لیکن ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کا انیشیٹو تھا فار اے نمبر آف ریزنز جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا جو غیر روایتی انداز ہے وہ یہاں پہ بہت نمایاں طور پہ نظر آئے. شنواری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، صدر ٹرمپ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان سے جلد ملیں گے بھی. ایک مرتبہ پہلے انہوں نے سپٹمبر میں ملاقات کا ذکر کیا، پھر اچانک سے نیگوشیشنز بھی اس وقت روک دی تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے جلد ہی ملیں گے. کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں کہ صدر ٹرمپ طالبان سے ملیں، اور کیا یہ کابل حکومت کے لیے اچھا ہوگا؟ اس پر تو 2 باتیں ہیں. اگر ہم اسے کہیں کہ طالبان نے یہ جیتا، امریکہ نے ہارا، تو یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتے، کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتے ہے کہ طالبان کو انوالو کرے. طالبان بھی جو افغان طالبان ہے، دیر افغان، تو اس لیے ان لوگوں کا آنا اور پیس میں شامل ہونا ایک بڑی بات ہے افغانستان کے لیے. افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ہر پروسیس پر مشورہ ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، سارا کریڈٹ دے طالبان اور امریکہ کو اور افغان گورنمنٹ کو اگنور کرے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو جس کو پریزیڈنٹ اشرف غنی لیڈ کر رہا ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہوگا. کیونکہ جو فرسٹ سیز فائر تھا وہ پریزیڈنٹ غنی نے پروپوز کیا تھا 2 ایئرز بیک عید پر، تو وہ اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلے. لوگوں کو بھی یہ بہت امپورٹنٹ لگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے آگے لے کر گئے. اب جو ملنا ہے میٹنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ افغانستان کا آئندہ جو ہے افغانوں کو طے کرنا ہے. اس لیے یہاں پر ہمیں بہت احتیاط سے کام رکھنا ہوگا، اسپیشلی جو ریجنل کنٹریز ہیں، کہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ کیا، کوئی دوسرا کہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ انٹرنل کانفلکٹ اور پرابلم کریٹ کرے گا، اور یہ پھر انسٹیبلٹی کے لیے وہ سپورٹ کریں گے. تو اس لیے ریجنل ملکوں کو بھی احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آمنے سامنے طالبان بیٹھے اور افغان. جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، یہ میں مشاہد حسین صاحب سے اس پہ ریئیکشن لینا چاہوں گی. مشاہد صاحب، جب بھی ریجنل پاورز کی بات آتی ہے، پاکستان کا کردار سب سے اہم قرار دیا جاتا ہے. اب پاکستان کی سب جانتے ہیں طالبان کے ساتھ گہرے تعلقات رہے ہیں، اور اشرف غنی حکومت کے ساتھ
اتار چڑھاؤ بہت نظر آیا ہے، اور اس وقت جو معاہدہ طے ہوا اس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ امریکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ کے فروغ کی کوشش کرے گا، جس کو کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ڈائریکٹ بات کرنا چاہیں گے. تو پاکستان اب کس قسم کا رول ادا کرے گا؟ رول بڑا کلیدی ہے، لیکن ہمارا یہ نہ سمجھا جائے کہ طالبان ہماری جیب میں ہے یا ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہے. طالبان کے ایران کے ساتھ بڑے گہری قربت ہے، تعلق ہے. ان کے روس کے ساتھ بھی بہت گہری قربت تعلق ہے. چائنا کے ساتھ بھی یاری دوستی ہے. اور تو اس حوالے سے لیکن ہم نے جو پازیٹیو رول ادا کیا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ آنا چاہتا ہے پاکستان افغانستان تعلقات کو بہتر کرنے میں، کیونکہ امریکہ کا اثر رسوخ کابل میں اتنا زیادہ ہے پچھلے 20 سالوں سے، وی وڈ ویلکم دیٹ. نارملائزیشن ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے جیسے ایگریمنٹ میں ہے کہ نہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، نہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف ہو، تو یہ تو مثبت بات ہے. اور یہ بھی نوٹ کیا جائے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ماضی کی غلط افغان پالیسی تھی میرے مطابق، جس میں ہم بڑا انٹروسو بھی تھے، ہم چاہتے تھے ہمارے یار دوست کو ہم انسٹال کریں کابل میں، ماضی میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات بھی ہوئی، میں اس کا بھی کرٹک رہا ہوں. تو اب وہ چینج ہوئی ہے انڈر پریزیڈنٹ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل باجوہ، انہوں نے آؤٹ ریچ کی، ایون غنی صاحب سے ہم نے تعلقات بہتر کیے. تو ایک نیا بگننگ ہے، نیو چیپٹر ہے افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے اور اس خطے میں، اور امریکہ کے لیے بھی. اور امریکہ کے آج پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے اور افغانستان کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات. اب سہر ساری صورتحال سے ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ امریکی فوجی اگر اس علاقے سے چلے جاتے ہیں، ویسے تو اوور دا ایئرز ان کی موجودگی سے بھی امن لانے میں کوئی بہت بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی تھی، ایونچولی تو ایک ڈیل ہی کرنا پڑا، لیکن ان کے چلے جانے سے خطے میں جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں، خاص طور پہ آئسس اور پاکستان کی TTP، ان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ یہ مزید اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ذرا جیسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہے گا، کیونکہ جو ابھی فی الحال جو افغان طالبان کی جیسے جو طاقت ہے وہ نہ ہم دیکھتے ہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان میں اور نہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی طالبان میں. تو آئی تھنک وہ جیسے الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگریمنٹ کے مطابق جو امریکی فوج ہے اباؤٹ 8600 آئی تھنک موجود رہیں گے. وہ ایک پھر بھی کافی بڑی فورس ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا رہنا فی الحال تھوڑے سے عرصے کے لیے ضروری ہے تاکہ ٹرانزیشن ذرا اسموتھ رہے. لیکن الٹیمیٹلی آئی تھنک گول یہ ہے کہ کوئی بھی US ٹروپ نہ رہے. اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف لڑائی میں کسی قسم کی مدد مہیا کریں گے؟ کیونکہ امریکہ پہ بھی حملہ طالبان نے نہیں کیا تھا، القاعدہ نے کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ضمانت دینی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دہشت گرد حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ دہشت گرد حملہ پہلے بھی طالبان کی جانب سے نہیں ہوا تھا، تو اگر آئسس خاص طور پہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو کین وی ایکسپیکٹ کہ طالبان کسی قسم کی مدد فراہم کریں؟ کیونکہ طالبان کی بھی آئسس کے ساتھ شدید لڑائی ہے. نہیں بالکل، میں کہنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ طالبان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن آئی تھنک لاجکلی وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ ہو کے وہ اسلامک اسٹیٹ اور یعنی آئسس کو ان کو بیٹل کریں. کیونکہ بات یہ کہ کوئی جیسے طالبان بھی اور آئسس کا بھی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہے، آئیڈیالوجیکلی وہ لوگ کافی ڈفرینٹ ہے. اور تو یہاں پہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. مشاہد حسین صاحب، بریفلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں اس وقت کہ کیا کابل اسلام آباد پہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ڈیلیور کر دیا، رزلٹس آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑا مسئلہ تھا کس طرح بات کی جائے، who will build the cat افغان طالبان کے ساتھ. سب سے ٹرکیسٹ پرابلم تو ہم نے سالو کر دیا ان کا. تو اور کیا جاتے 70-75 ہزار لوگ پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں. تو ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں، ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں. صرف ایک ایڈوائس میں دوں گا، واشنگٹن میں آپ بیٹھے ہیں، امریکہ کی سوچ دو ممالک کے بارے میں چینج ہونی چاہیے. اگر آپ نے لڑنا ہے دہشت گردی کے خلاف، داعش کے خلاف، یہ TTP کے خلاف، پھر یہ نہ کہیں کہ چائنا زیادہ خطرناک ہے دہشت گردی سے. اور دوسرا، ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کریں. ایران از پارٹ آف دا سولوشن ان افغانستان. اگر پائیدار امن چاہتے ہیں تو چین اور ایران کو، جیسے پاکستان ہے، ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اور امریکہ کو ان سے بات کرنی ہوگی. اور شنواری صاحب، صرف 20 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. آپ یہ بتائیے اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ افغان حکومت کی خاص طور پہ اشرف غنی کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟
اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے کنٹری کو. تو آئی تھنک اس نے کل بتایا کہ 10 دن میں وہ ٹیم بنائے گا اور اچھا ٹیم آلریڈی اس پر کام ہوا ہے. تو آئی تھنک ہز جاب از کوائٹ ہیوج اور اس کا کریڈٹ بھی سارا اشرف غنی کو جائے گا کیونکہ اس نے یہ پروسیس انیشیٹ کیا. تاریخ میں بھی لکھیں گا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ غنی تھا جس نے اس پیس پروسیس کو ایکسیپٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ. ہم تینوں مہمانوں کے جہاں پہ بہت شکریہ ادا کریں گے.